السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے جنت کی سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا۔ اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے، اس بارے میں حضرت صہیب بن اسنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکارے گا، اے جنت والو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم سے جو وعدہ کیا تھا اسے اب پورا کرنا چاہتا ہے۔ جنت والے کہیں گے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے تراجو بھاری نہیں کر دیے ہیں؟ کیا اس نے ہمارے چہروں کو روشن نہیں کیا؟ کیا اس نے ہمیں جنت میں داخل اور جہنم سے بچا نہیں لیا؟ اب کون سا وعدہ باقی ہے؟ تبھی اچانک پردہ ہٹے گا اور جنت والے اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے، اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے۔ اللہ کی قسم، ان کے لیے اللہ کا دیدار جنت کی ساری نعمتوں سے بڑھ کر اور سب سے زیادہ پیارا ہوگا۔ ان کی آنکھوں کو اس سے بڑھ کر ٹھنڈک اور سکون کسی چیز سے نہ ملے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں جو اللہ کے دیدار سے محروم کر سکتے ہیں۔ یہ جاننا ضروری ہے کہ کون سے گناہ انسان کو اس نعمت سے دور کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں عالم سے پوچھنا چاہیے۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے جنت کو اپنے نیک بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اس بڑی اور خوبصورت جگہ کو ہماری سوچ بھی پوری طرح سمجھ نہیں سکتی۔ روایت ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا، جنت میں سب سے نیچے درجے کی جنتی کیسا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا، وہ شخص ہوگا جو جنت والوں کے بعد جنت میں آئے گا۔ اس سے کہا جائے گا، جنت میں جاؤ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، میں کیسے جاؤں؟ سب نے اپنی اپنی جگہ اور انعام لے لیے ہیں، میرے لیے کیا بچا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، کیا تجھے یہ پسند ہے کہ دنیا کے سب سے بڑے بادشاہ کی بادشاہت جتنی نعمتیں تجھے عطا کر دوں؟ وہ کہے گا، اے رب، میں اس سے راضی ہوں۔ پھر اللہ فرمائے، تجھے اس جیسی 5 بڑے بادشاہوں کے برابر بادشاہت عطا کر دوں گا۔ پھر اسے 10 گنا زیادہ ملے گا اور ہر چیز دی جائے گی جو اس کی آنکھوں کو خوشی دے اور دل کو سکون۔ وہ کہے گا، اے رب، میں پوری طرح راضی ہو گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے میرے رب، یہ تو دعا نچلے درجے والا جنتی، اب بتا جنت میں سب سے اونچے درجے والے جنتی کون سے ہوں گے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں میں اپنے لیے چنا ہے، ان کی عزت میں نے اپنے ہاتھوں سے طے کی ہے اور اس پر مہر لگا دی ہے۔ ان کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی گئی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آ سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان نیک لوگوں میں شامل فرمائے اور جنت کی بلندیوں اور دیدار الہی کا شرف پائیں، آمین۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جنت کے الگ الگ درجے ہیں اور ہر شخص کو اس کے اعمال کے مطابق درجہ ملے گا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کریں تاکہ ہمارا شمار بھی اونچے درجوں کے جنتی میں ہو۔ لیکن یاد رکھیں، جنت میں داخلہ صرف اعمال کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ہی ممکن ہے۔ اس لیے ہمیں نیک اعمال کے ساتھ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل ہونے کی توفیق اور فضل عطا فرمائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے امت مسلمہ اور پہلے کی امت پیش کی گئی، چنانچہ میں نے ایک نبی کو دیکھا جن کے ساتھ کیول چند لوگ تھے، کسی کے ساتھ 10 سے بھی کم لوگ تھے، کسی کے ساتھ صرف 1 یا 2 لوگ تھے اور کسی نبی کے ساتھ کوئی بھی نہیں تھا۔ پھر مجھے ایک بہت بڑی جماعت دکھائی گئی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ میری امت ہے، لیکن مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ پھر مجھے دوسرے افق کی جانب دیکھنے کے لیے کہا گیا
جہاں ایک اور بڑی جماعت نظر آئی۔ پھر مجھے کہا گیا کہ اب آپ مجھے دوسرے افق کی جانب دیکھیں۔ میں نے دیکھا تو ایک اور بڑی جماعت نظر آئی۔ مجھے بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت ہے اور اس میں 70,000 لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے گھر چلے گئے اور صحابہ کرام اس بارے میں سوچنے لگے کہ یہ 70,000 لوگ کون ہوں گے۔ کچھ نے کہا کہ وہ لوگ ہوں گے جو بچپن سے اسلام میں پیدا ہوئے اور کبھی شرک نہیں کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم واپس آئے اور پوچھا کہ تم کس بارے میں گفتگو کر رہے ہو؟ صحابہ نے اپنا سوال بتایا کہ یا رسول اللہ، وہ 70,000 لوگ کون ہوں گے جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ دم کرتے تھے، نہ کرواتے تھے، نہ بری شگن لیتے تھے، اور وہ صرف اپنے رب پر توکل کرتے تھے۔ یہ سن کر حضرت عکاشہ بن محصن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر بولے، یا رسول اللہ، دعا کیجئے میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم انہی میں سے ہو۔ پھر ایک اور شخص نے دعا کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا، عکاشہ تم سے باجی لے گئے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے مجھے وعدہ کیا ہے کہ وہ میری امت کے 70,000 لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا، جن پر نہ حساب ہوگا اور نہ عذاب۔ ہر 1000 کے ساتھ 70,000 اور لوگ ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ کے 3 چلو ہوں گے جن کی تعداد کا اندازہ انسانی عقل نہیں لگا سکتی۔ اس روایت سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت میں داخل ہونے کے لیے توکل اور نیک اعمال کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے فضل پر بھی بھروسہ رکھنا ضروری ہے۔ انسان کو غافل نہیں ہونا چاہیے بلکہ ہر وقت اللہ سے بخشش کی دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت سے بخش دے اور ہمیں جنت کے اونچے درجے نصیب فرمائے، آمین۔ میرے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ آدھے اہل جنت اس امت میں سے ہوں گے۔ اس حوالے سے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا چوتھا حصہ ہوگی؟ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے خوشی کے مارے اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں ہے کہ تم اہل جنت کا تیسرا حصہ ہو؟ حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے پھر خوشی کے مارے پھر اللہ اکبر کہا۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ تعالیٰ سے امید کرتا ہوں کہ تم اہل جنت کا آدھا حصہ ہوگے۔ آپ نے آگے کہا کہ مسلمان کافروں کے مقابلے میں ایسے ہوں گے جیسے ایک سیاہ رنگ کی بیل پر ایک سفید رنگ کا بال ہو، یا آپ نے فرمایا جیسے سفید رنگ کے بیل پر ایک سیاہ رنگ کا بال ہو۔ میرے دوستو، آپ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جنت کی نعمتوں کا ذکر سنا۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ جنت میں داخل ہونے والے سب سے آخری شخص کو کیسی جنت ملے گی۔ اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا سب سے آخری شخص وہ ہوگا جو اس حال میں آئے گا کہ کبھی چلے گا اور کبھی گرے گا، پھر آگ اسے تھپیڑے مارے گی۔ جب وہ اس آگ کو پار کر جائے گا تو پیچھے مڑ کر دیکھے گا اور کہے گا باب کوثر میں چلا جاؤں اور اس کے قریب بہتے ہوئے پانی سے پیاس بجھا سکوں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا، اے ابن آدم، اگر میں تیرا یہ سوال پورا کر دوں تو شاید تو پھر کوئی اور سوال بھی کرے گا۔ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرے گا کہ وہ کوئی سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی اسے لاچار سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا تو وہ اس کے قریب پہنچ کر اس کے سائے میں چلا جائے گا
اور اس کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر ایک اور درخت اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے درخت سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ پھر وہی سوال دہرائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی مجبور سمجھے گا کیونکہ وہ ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جسے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا۔ وہ اس کے سائے میں چلا جائے گا اور اس کے پانی پیے گا۔ پھر ایک اور درخت جنت کے دروازے کے قریب اس کے سامنے بلند کیا جائے گا جو پہلے دونوں درختوں سے زیادہ اچھا ہوگا۔ وہ کہے گا کہ اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب کر دے تاکہ میں اس کے سائے میں چلا جاؤں اور اس کا بہتا ہوا پانی پی سکوں۔ اس کے بعد تم سے کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم، کیا تو نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ کہے گا کیوں نبی، اے میرے رب، بس یہی سوال پورا کر دے، اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی مجبور اور لاچار سمجھے گا کیونکہ وہ ایک ایسی چیز کو دیکھ رہا ہوگا جس سے صبر کرنا اس کے بس میں نہیں ہوگا۔ چنانچہ وہ اسے اس درخت کے قریب کر دے گا اور وہ اس کے قریب پہنچ کر اہل جنت کی آوازیں سنے گا۔ وہ کہے گا اے میرے رب، مجھے اس میں داخل کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے ابن آدم، کون سی چیز تجھے راضی کرے گی اور تیرے درمیان سوالات کا سلسلہ کب ختم ہوگا؟ کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ میں دنیا اور اس جیسی ایک اور دنیا دے دوں؟ وہ کہے گا اے میرے رب، کیا آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں؟ جبکہ آپ رب العالمین یہاں تک کہ حدیث بیان کر کے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہنس پڑے اور کہا کیا تم مجھ سے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا آپ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے مسکرا رہے تھے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس لیے مسکرا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی اس آدمی کی بات سن کر ہنس پڑیں گے۔ اللہ تعالیٰ پھر کہے گا میں تم سے ہرگز مذاق نہیں کر رہا، بلکہ میں جو چاہوں کر سکتا ہوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ میرے دوست، یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ آخری جنتی کو اللہ تعالیٰ دنیا سے 2 گنا یا پھر ایک روایت کے مطابق دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا فرمائے۔ اسی حوالے سے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس شخص کے بارے میں جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ شخص ہاتھوں اور گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے جہنم سے نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائیں گے جاؤ جنت میں داخل ہو جا۔ چنانچہ وہ شخص جنت کی طرف آئے گا، لیکن اس کے دل میں خیال آئے گا کہ جنت تو پوری طرح بھری ہوئی ہے، اس لیے وہ واپس لوٹے گا اور کہے گا اے میرے رب، میں نے جنت کو بھرا ہوا پایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ فرمائے جاؤ جنت میں داخل ہو جا، لیکن اس کے دل میں پھر یہ خیال آئے گا کہ جنت بھری ہوئی ہے، تو وہ واپس لوٹ کر پھر وہی کہے گا۔ اس پر اللہ تعالیٰ اسے فرمائے جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ، میں نے تمہیں پوری دنیا جتنی بلکہ اس سے 10 گنا بڑی جگہ عطا کی ہے۔ یہ سن کر وہ شخص کہے گا اے اللہ، کیا تو مجھ سے مذاق کرتا ہے؟ حالانکہ تو بادشاہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ روایت بیان فرمائی تو آپ اتنے ہنسے کہ آپ کے دانت مبارک نظر آنے لگے۔ میرے دوستو، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے اپنے بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ آخری جنتی کو اتنی بڑی جنت عطا کرے گا تو سوچئے باقی جنتی جن میں انبیاء، شہداء، صدیق اور صالحین ہوں گے، ان کی جنتیں کتنی بڑی اور شاندار ہوں گی۔ میرے دوستو، یاد رکھیں کہ جنت کی نعمتوں کا خیال کرنا بھی ناممکن ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے آپ کے نیک بندوں کے لیے ایسی نعمتیں تیار کی ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہے، نہ کسی کان نے سنا ہے، اور نہ ہی کسی انسان کے دل میں ان کا تصور بھی پیدا ہوا۔ جنت میں ہمیشہ کی زندگی ہوگی
وہاں کبھی موت نہیں آئے گی، جیسا کہ حضرت ابو سعید اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے تو ایک اعلان کرنے والا پکار کر کہے گا، تم ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، اور ہمیشہ خوشحال رہو گے، کبھی تکلیف میں نہیں آؤ گے۔ میرے دوستو، جنت کا یہ ایمان افروز واقعہ تو آپ نے سنا۔ اب سوال یہ ہے کہ اس عظیم و شان جنت اور ان کی نعمتوں تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے، اور ہم کیسے وہاں تک پہنچ سکتے ہیں، اور وہ کون خوش نصیب ہوں گے جو جنت میں داخل ہوں گے۔ تو آئیے ہم آپ کو اس راستے کے بارے میں بتاتے ہیں کہ جس پر چلتے ہوئے انشاءاللہ تعالی ہم بھی ایک دن جنت تک پہنچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، جنت کا راستہ بہت آسان اور بے حد روشن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اور حدیث مبارک میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت تک پہنچانے والے راستے کو واضح بیان کیا ہے۔ کچھ قرآنی آیات اور حدیث نبی پر غور کریں جن میں جنت کا راستہ بتایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ ہے کہ جنت جس کا وارث ہم اپنے میں سے اسے بناتے ہیں جو متقی یعنی پرہیزگار ہو۔ اسی طرح فرمایا، جنت پرہیزگاروں کے لیے بہت قریب دی جائے گی، ذرا بھی دور نہ ہوگی، اور کہا گیا وہ جنت ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، ہر شخص کے لیے جو اللہ کی طرف سے رجوع کرنے والا اور اس کے حکم کا پابند ہو۔ ایک اور آیت میں فرمایا، جو شخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو خواہشوں کی پیروی سے روکے رہا تو اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہے۔ اور سورۃ رحمان میں فرمایا گیا ہے کہ جو رب سے ڈرتا رہا اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جنت ان لوگوں کے لیے تیار کی ہے جو پرہیزگار، اللہ سے ڈرنے والے اور ان کے دین کے پابند ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے تمام لوگ جنت میں داخل ہوں گے سوائے اس کے جس نے انکار کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول، انکار کون کرتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری بات مانی وہ جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا، تم سب اللہ سے ڈرو، 5 نماز ادا کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اس طرح تم اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ جنت کی نہروں کے بارے میں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کنارے موتیوں کے خیموں سے سجے ہوئے تھے۔ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس چلتے ہوئے پانی میں ڈالے تو مجھے کستوری کی خوشبو محسوس ہوئی۔ میں نے پوچھا، جبریل یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حوض کوثر کا پانی اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرے، آمین۔ میرے دوستو، صحیح مسلم میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میں جنت کے دروازے پر آؤں گا، اسے کھولنے کی اجازت مانگوں گا تو خزن یعنی جنت کا دروازہ سنبھالنے والا فرشتے پوچھیں گے کہ آپ کون ہیں؟ میں جواب دوں گا، میں محمد ہوں۔ وہ کہے گا کہ مجھے یہی حکم ہے کہ آپ سے پہلے کسی کے لیے جنت کا دروازہ نہ کھولو۔ اسی طرح حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن آدم علیہ السلام کی تمام اولاد میرے جھنڈے کے نیچے جمع ہوگی، اور سب سے پہلا شخص جس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جائے گا وہ میں ہی ہوں۔ میرے دوستو، یہ ہمارے لیے بہت فخر کی بات ہے کہ ہم خاتم النبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یاد رکھیں کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلے کوئی بھی نبی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا، ویسے ہی
ان کی امت بھی سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی اور باقی امت بعد میں داخل ہوگی۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والا سب سے پہلا گروہ 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکدار اور پھر ان کے بعد داخل ہونے والے لوگ آسمان کے سب سے چمکتے ستارے کی طرح ہوں گے۔ انہیں پیشاب پاخانہ کی ضرورت نہیں ہوگی، بلغم اور رگڑ سے پاک ہوں گے۔ ان کی کنگھی سونے کی ہوں گی، ان کے جسموں سے نکلنے والے پسینے کی کستوری کی خوشبو ہوگی اور ان کے برتن چاندی کے ہوں گے۔ ان کی بیویاں بڑی اور خوبصورت آنکھوں والی حوریں ہوں گی، سب سے اخلاق ایک جیسے ہوں گے، سب اپنے باپ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے، جن کا قد 60 ہاتھ لمبا ہوگا۔ میرے دوستو، جنت کے مختلف دروازے ہوں گے۔ جنتی لوگوں کو پکاریں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے راستے پہ ہر خیر کے کام میں جوڑے کو خرچ کرتا ہے، اس کے جنت کے دروازوں سے پکارا جائے، اے اللہ کے بندے، یہ دروازہ بہتر ہے۔ جو نمازی ہوگا اسے نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا، جو اہل جہاد تھا اسے جہاد کے دروازے سے پکارا جائے گا، جو روزے دار ہوگا اسے روزے کے دروازے سے، صدقہ دینے والا ہوگا اسے صدقے کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیے، اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جسے ان تمام دروازوں سے بلایا جائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے امید ہے کہ تم بھی ان سے ایک ہوگے۔ دوستو، معلوم ہوا کہ جنت میں مختلف اعمال کے حساب سے دروازے ہوں گے۔ جو جنت والوں کو پکاریں گے، کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے جنہیں ہر دروازے بلائے گا، کیونکہ وہ تمام اچھے اعمال میں اعلیٰ درجے پر ہوں گے۔ میرے دوستو، جیسے جنت کے الگ الگ دروازے ہوں گے، ویسے ہی جنت کے درجے مقام بھی مختلف ہوں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا، نماز قائم کی اور رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ نے اس پر اپنا حق رکھا کہ وہ اسے جنت میں داخل کرے، چاہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہو۔ ایک روایت میں ہے، چاہے اس نے ہجرت کی ہو یا وہی رہ جہاں وہ پیدا ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، تو کیا ہم لوگ اسی خوشخبری کا نہ سنا دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں 100 درجے مقام ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے بنایا ہے۔ ہر 2 درج کے بیچ کا فاصلہ ہے جیسے آسمان اور زمین کا فاصلہ، لہٰذا اب تم اللہ سے سوال کرو کہ فردوس اعلیٰ، جنت کا سب سے اونچا مقام مانگو، کیونکہ یہ جنت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ اسی کے اوپر اللہ کا عرش ہے اور وہیں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہنوں، ہماری اولاد، ہمارے تمام گھر والے اور ان سبھی کو جن کا ہم پر کوئی حق نہیں ہے، اسے اپنی رحمت اور کرم سے جنت والوں کو شامل فرمائے، آمین۔ اے اللہ ہماری دعا قبول فرمائے، اے دو جہاں کے مالک، سب سے زیادہ رحم کرنے والے، ہماری دعا قبول کر لیں، آمین یا رب العالمین۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔